عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو اور آپ دو عالم سے کٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے تب تک آپ یہ کمال حاصل نہیں کر سکتے، حسن کمال۔ بچوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں، انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ان کو ذہنی اور روحانی سکون مل سکتا ہے۔ کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو برش استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک ایسے جانور کے بال استعمال ہوتے ہیں جو کہ حرام ہوتا ہے، تو میں برش کم استعمال کرتا ہوں اور میں جتنی بھی کیلیگرافی کرتا ہوں اس کو اپنی انگلیوں سے کرتا ہوں۔ بچے، بچیاں، اسٹوڈینٹس اور جوان اور بوڑھے سب نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا اور خطاطی، روایتی خطاطی اور مصورانہ خطاطی پہ جو ماہر اساتذہ اکرام تھے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ان کی ٹریننگ کی۔ جو کیلیگرافی سیکھنے کے شوقین ہیں ان کے تاثرات، ان کے ریمارکس آپ تک اس پروگرام کے توسط سے پہنچائیں گے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں 8 روزہ نیشنل کیلیگرافیز ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس ایونٹ میں چیف گیسٹ ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں گے، اور ان کے علاوہ یہاں پر جو دیگر شخصیات ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں جو کیلیگرافی سیکھنے کے شوقین ہیں، ان کے تاثرات، ان کے ریمارکس آپ تک اس پروگرام کے توسط سے پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو ہمارا یہ جو ثقافتی کلچر ہے، یہ جو ہماری کیلیگرافی ہے، جو خطاطی ہے، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا ایک اثاثہ ہے۔ اس اثاثے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آج کی جو جنریشن ہے سوشل میڈیا کے جو پوری طرح آگاہ ہے، اویئر ہے، خوگر ہے سوشل میڈیا کی، تو ہمارا یہ جو ماضی کا اثاثہ ہے آج کی اس جنریشن کو اس کے بارے میں متعارف کرانا چاہیں گے۔ آج کی اس پروگرام کے حوالے سے جو چیف گیسٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ ہیں۔ آپ ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں۔ آج ہم ان سے ایک سوال پوچھیں گے کہ آج کی جو موجودہ جنریشن ہے، موجودہ نسل ہے، کیلیگرافی سے یہ اتنی دور کیوں ہے؟ انہیں موٹیویٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو ہمارا ثقافتی کلچر ہے، ہمارا یہ جو ثقافتی آرٹ ہے، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ آج کی جنریشن کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے، اور اس میں یقیناً ہماری ینگ جنریشن کو دلچسپی لینی چاہیے، اور ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ ایک ان کی تربیت کے لیے بھی بہت اہم ہے، ایک روحانی ایکسرسائز بھی ہے، اور ہمارے دین کا حصہ بھی ہے۔ اور جو آج کل بچوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمز ڈیولپ ہوتے ہیں، انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ان کو ذہنی اور روحانی سکون مل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ینگ جنریشن کی تربیت کے لیے اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو کریکولم کا حصہ بنائیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پر اس کی زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کریں، تاکہ بچے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور جن کو ابھی دلچسپی نہیں بھی ہے ان کی دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔
آپ کے چینل کے توسط سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اتنی خوبصورت بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ کیلی گرافی بیسکلی میرے دل میں جب جذبہ پیدا ہوا تو میں سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو سورہ رحمان کی جب میں تلاوت کرتی تھی تو میرے کانوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس کو لکھے ہوئے دیکھا، کسی آرٹسٹ نے لکھا ہو، تو میرے دل میں طلب ہوئی کہ یہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے اور یہ تو ہر ایک کو لکھنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو اور آپ دو عالم سے کٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے تب تک آپ یہ کمال حاصل نہیں کر سکتے، حسن کمال۔ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا اور قرآن پاک کو خوبصورت لکھنا، تبھی سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس کو لکھنا بھی سیکھوں گی، اور پھر مختلف جگہوں پہ میں نے NCA میں اور جگہ جگہ ماشاءاللہ الحمدللہ سیکھا۔ لیکن یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جب تک اللہ کی محبت سچی آپ کے دل میں نہ ہو، آپ اس کا شوق رکھیں، اور جب وہ محبت جاگ جاتی ہے تو آپ سے خود بخود اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا۔ ناظرین، آپ نے پرنسپل صاحبہ کا ایک انتہائی محبت بھرا پیغام ضرور سنا ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے کام جو دین اسلام سے منسلک ہوں، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہوں، تو اس وقت تک ان میں وہ چاشنی پیدا نہیں ہو سکتی، وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور اور سینئر مصور آرٹسٹ محمد شفیق فاروقی صاحب۔ آپ کے کریڈٹ پر یہ بات ہے کہ آپ حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ہیں۔ آج الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں جو ایگزیبیشن کیلی گرافی کی جاری ہے، اس میں آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو کیلی گرافی سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان دو پینٹنگز کے بارے میں جانیں گے کہ ان پینٹنگز کو تیار کرنے میں انہوں نے اپنا کون سا سکل استعمال کیا۔ جی محمد شفیق فاروقی صاحب۔ جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر مصور جو اپنے ابتدائی زندگی میں اکیڈمک اسٹڈی میں وہ لینڈسکیپ، اسٹل لائف اور دیگر جو سبجیکٹ اسے ملتے ہیں اس کو پینٹ کرتا ہے۔ میں نے بھی ایسے شروع میں جو میری ابتدائی زندگی تھی اس میں لینڈسکیپ کیا، لیکن بعد میں نے ہمارے جو شروع کے بڑے استاد تھے ان کے ساتھ مل کے میں نے خطاطی کو ایز اے موضوع پینٹ کیا۔ اب میری پینٹنگ میں صرف جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو برش استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک ایسے جانور کے بال استعمال ہوتے ہیں جو کہ حرام ہوتا ہے، تو میں برش کم استعمال کرتا ہوں، اور میں جتنی بھی کیلی گرافی کرتا ہوں اس کو اپنی انگلیوں سے کرتا ہوں۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ لکھا ہوا، اس میں تو تمام کام میرے اپنے انگلیوں سے، ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔ میں پہلے رنگ لگاتا ہوں، رنگ لگانے کے بعد پھر رنگ پکڑتا ہوں اور یہ انگلیوں سے اس کی شیپ بناتا ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں خطاطی نہیں کرتا، بلکہ مختصر سے الفاظ۔ میری جو ایک کتاب ابھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے ناموں کے اوپر شائع ہو چکی ہے، اور دوسری کتاب محمد رسول اللہ، حضور پاک کے ناموں کے اوپر کتاب شائع ہو رہی ہے۔ وہ تمام جو جتنے نام ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اور اسی تکنیک سے میں نے پینٹ کیے ہیں، اور یہ میرا خیال میں یہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کر لے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اصول و ضوابط ہیں رنگ لگانے کے اور ڈرائنگ کرنے کے ان کو ملحوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک جو مصورانہ خطاطی ہے اس میں خطاطی اور پینٹنگ دونوں کے جو اصول ہیں ان کو قائم و دائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی خطاطی کے جو قواعد و ضابط ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور رنگوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھوں، اور میں نے اپنے جو فن پارے جہاں اور اس کے علاوہ جہاں بھی ڈسپلے کیے ہیں میں نے اس میں ان اصول و ضوابط کو قائم و دائم رکھا ہے۔ قومی نمائش خطاطی
یہ جاری ہے جس میں ملک بھر سے ماہرین فن اور خطاطین نے اپنے اپنے کام بھیجے، تو 160 سے زائد کام فن پارے جو ہیں وہ الحمرہ میں آویزاں ہیں۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا حصہ جمالیات خطاطی کے تناظر میں ورکشاپس کا 5 روزہ سلسلہ تھا، جس میں آج ورکشاپ کا چوتھا روز ہے۔ اس میں پورے شہر سے بچے، بچیاں، اسٹوڈینٹس اور جوان اور بوڑھے سب نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا اور خطاطی، روایتی خطاطی اور مصورانہ خطاطی پہ جو ماہر اساتذہ اکرام تھے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ان کی ٹریننگ کی۔ انٹریز جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئیں، پھر اس میں سیمی فائنل میں 15 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور ان 15 میں سے پھر 6 لوگ فائنل یہاں لائیو پرفارمنس کے لیے آئے، اور پھر اساتذہ فن نے جو ججز تھے ہمارے، انہوں نے کینلی ان کے جو کام کو تجزیہ کیا، جو انہوں نے لائیو پرفارم کیا اور جو انہوں نے پہلے آرٹ پیس بھیجے ان کا باریک بینی سے جائزہ اور تجزیہ کرنے کے بعد مارکنگ کی گئی، اور پھر ان کی تربیتی نشست ہوئی تاکہ وہ نیکسٹ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اور یوں جو ہے اس میں اول، دوم، سوم اور چہارم جو ہے وہ انعامات کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ 24 تاریخ کو ان سب کو ہم یہاں ایک تقریب میں، پرائز ڈسٹریبیوشن کی تقریب میں وہ انعامات دیں گے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ آپ کی اینولی ہوتی ہے، سالانہ بیسس پہ ہوتی ہے یہ آپ کی ایگزیبیشن؟ جی 2019 میں بھی ہوئی، اور ابھی جو ہے 2020 میں لوح قلم دوسری ہے، اور اس سے پہلے ہم معجزہ فن کے نام سے، اور پھر مختلف اوقات میں 1990 سے لے کے 2020 تک 30 سال ہم لگاتار جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پہ خطاطی کی نمائشیں اور دیگر چیزیں کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ آخری سوال عرفان صاحب یہ بتائیں کہ ہم اس ہمارے پروگرام کے توسط سے جب یہ آن ایئر جائے گا تو اگر کوئی شائقین آپ تک پہنچنا چاہیں، وہ کیلی گرافی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، ان پر مقابلوں میں آئندہ کے لیے حصہ لینا چاہیں، تو انہیں گائیڈ کریں وہ کس طرح یہ پارٹیسپیٹ کے جو ہے فیس بک پیج پہ اور اسی طرح کیلی گرافر ایسوسیشن آف پیج پہ جو ہے مکمل انفارمیشن ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا انٹرنیشنل ایونٹ آ رہا ہے 27 دسمبر سے 10 جنوری تک، جس میں ترکی سے، ایران سے اور ایجپٹ سے اور دیگر اسلامی ممالک سے لوگوں کا کام بھی آئے گا، اور اس میں ایک کانفرنس بھی ہے کیلی گرافی پہ فوکس، تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر۔ الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں 8 روزہ نیشنل کیلی گرافک سیمینار کا انعقاد جاری ہے۔ آج ہم نے یہاں پر جو چیف گیسٹ انوائٹڈ تھیں محترمہ بشرا مرزا صاحبہ، ان کے تاثرات اور دیگر جو پارٹیسپینٹس تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، جو اس چیز کے شوقین ہیں کیلی گرافی اور خطاطی کے حوالے سے، ان سب کے تاثرات اور ریمارکس ہم آپ تک پہنچائے۔ اس ساری گفتگو میں ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے، اس ایونٹ کے حوالے سے ہمارے تمام پارٹیسپینٹس نے اس بات پر زور دیا کہ جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے، جو ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو نیشن بلڈنگ کے حوالے سے ضروری ہوتی ہیں چیزیں، وہ عوام الناس تک اور خاص طور پر موجودہ جنریشن تک زیادہ سے زیادہ پہنچنی چاہیے۔ اور خصوصی طور پر یہ جو آج کا ایونٹ ہے خطاطی کے حوالے سے، کیلی گرافی کے حوالے سے، جس طرح کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، ہمارے بزرگوں کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، یہ موجودہ جنریشن تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں،
اپنے کمنٹ سے اپنے تاثرات سے بھی ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر عباس العصری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Please subscribe to this channel, eBox.